السلام علیکم ورحمۃ محترم بھائی جان، شادی بیاہ کا مسئلہ اسلام میں ایک اہم بنیادی مسئلہ ہے جس کے ذریعے خاندان کی بنیاد رکھی جاتی ہے اور دو خاندانوں کو جوڑا اور ملایا جاتا ہے، اور اس سے افزائش نسل اللہ تعالیٰ نے طریقہ اسلام کا جو بتایا ہے قرآن مجید میں ذکر ہے، فَانكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، کہ تمہارے گھر میں جو لوگ غیر شادی شدہ ہیں ان کی شادیاں کراؤ، اور چاہے وہ غلام ہی کیوں نہ ہو۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا اگر تمہیں فقر کا ڈر ہے تو اللہ تعالیٰ فقر و فاقے سے دور کرنے والا ہے۔ تو شادی ایک برکت کی چیز ہے، شادی ایک مبارک چیز ہے، شادی کے اندر اللہ رب العالمین نے خوشیاں رکھی ہیں۔ اور من آیات ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اللہ نے ہمارے جوڑے بنائے، وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، تاکہ آپس میں محبت اور پیار پیدا ہو۔ اس کی بنیاد کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، شریعت کے مطابق شادی کی جاتی ہے۔ باقی شادی میں لفظ شادی ہمارے ملک میں ہندوؤں کے معاشرے میں رہ کر ہندوانہ عقائد کا اور ہندوانہ رسم و رواج کے بہت ساری چیزیں ہمارے رسم و رواج میں داخل ہیں۔ تو ہمارے یہاں پر شادی صرف یہ ہے کہ جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ دلہا اور دلہن دونوں راضی ہوں، اور لڑکی کا باپ ولی الامر جسے کہتے ہیں، لڑکی کا والد اس سے راضی ہو، اور اس کے بعد میں پھر مہر مقرر کیا جائے اور وہ مہر نقد ادا کیا جائے۔ تو ہمارے یہاں پر ادھار مہر ادا کر کے یہ شادی کو اور بھی کھوکھلی بنا دیتے ہیں۔ شادی بے معنی ہو جاتی ہے جب اس میں مہر نہ دیا جائے، اور یہ کہ جب بیوہ ہوتی ہے تو اس کو لوگ مختلف قسم کے حرکتوں کے ساتھ میں یہ بھی کہتے ہیں کہ بھئی معاف کر دو، مہر معاف کر دو، اور شوہر کہتا کہ میں اس کا مہر نہیں دیا ہوں، میری بیوی مر گئی ہے تو مہر کو میں کیا کروں۔ تو اس طرح سے بہت سارے مسائل ہم سنتے ہیں، اور اسی طرح سے شادی بیاہ میں مہر نقد ہونا چاہیے سنت کے مطابق۔ ایک بھی شادی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھار نہیں فرمائی ہے، سوائے اس کے ایک صحابی سے کہا کہ بھئی آپ کو جو قرآن یاد ہے ان کو یاد کرا دینا، یہ تمہارا مہر ہے۔ تو اس طرح سے اس کو ادھار کی دلیل بنا کر بہت سارے لوگ مہر نقد نہیں ادا کرتے، جو کہ اسلام میں غلط ہے۔ اور اسی طرح سے شادی بیاہ کے اندر مہر اور اس کے بعد گواہ، شاہد عدل، اللہ نے فرمایا کہ شاہد عدل یعنی اذا آتیتموہن اجورہن، اگر تم نے ان کی مہر ادا کر دیا تو تم ان کے ساتھ نکاح کر سکتے ہو۔ تو مہر ادا کرنا شادی میں امپورٹنٹ ہے، اور اسی طرح سے گواہوں کو رکھنا، مقرر کرنا یہ بھی ضروری ہے، اور شادی کا اعلان کرنا بھی اس کے لوازمات میں سے ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں صحابہ شادیاں کرتے اور نبی کو خود نہیں بلاتے تھے، اور ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ بھئی پورے خاندان جتنی پہچان کے لوگ ہیں سب کو بلانا لوگوں نے ضروری سمجھ رکھا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد جب پلٹ کر دیکھا تو عبد الرحمن ابن عوف کے کپڑوں میں شادی کے اثرات نظر آئے، تو کہنے لگے کیا تم نے شادی کر لی ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں، میں نے ایک انصاری لڑکی سے شادی کر لی ہے، کھجور گھٹلی کے برابر سونے کے۔ تو مہر انہوں نے دیا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ بڑی ولو بشاتن، اگرچہ ایک بکرا ہی کیوں نہ ہو۔ تو اس طرح سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ناراض نہیں ہوئے، اور یہ نہیں کہا کہ ہمیں کیوں نہیں بتایا، ہمیں دعوت کیوں نہیں دی، ہمیں اطلاع کیوں نہیں دیا، یہ کبھی نہیں کہا آپ نے۔ اس طرح سے یہ شادی بیاہ کوئی یعنی ہمارے یہاں پر پورے خاندان میں بلانا، سب کی منت سماجت کرنا، سب کے پیر پڑنا پڑتا ہے۔ اور اسی طرح سے شادی بیاہ میں جو غلط کام ہوتے ہیں اور یہ سارے اس کے علاوہ، شادی اسی کا نام ہے جو آپ نے سنا کہ لڑکا لڑکی تیار ہو، والد اس کا ولی الامر جو ہے وہ تیار ہو، اور وہاں ولی الامر کے ہوتے ہوئے، لڑکی کے باپ کے ہوتے ہوئے اس کو وکیل لکھا جاتا ہے، یہ بھی غلط ہے۔
اور اسی طرح سے مہر نہیں دیا جاتا، یہ بھی غلط ہے. اور اسی طرح سے شادی میں دلہے کو اور دلہن کو جو رسم و رواج کیے جاتے ہیں وہ سب قسم ہندوانہ راجپوتانہ رسم و رواج ہیں. اسلام کے کوئی رسم و رواج نہیں ہے. ہلدی اور چونے کا پانی ہے، یا ایک وہ امام ضامن باندھا جاتا ہے، یا مختلف قسم کے پھول اور سہرے پہنائے جاتے ہیں، یا ناچ گانے ہوتے ہیں، یا میوزک ہوتی ہے، یا کوئی قاضی فاتحہ پڑھتا ہے، یا کوئی قاضی نکاح سے پہلے 6 کلمے پڑھاتا ہے. یہ تمام چیزیں سب بدعات ہیں اور غلط رسم و رواج کے ساتھ میں دین کے نام سے بدعات بھی ہوتی ہیں. اور شادی کے اندر صرف نکاح پڑھنا ہے قاضی صاحب کا، اور نکاح پڑھنے کے بعد میں ایجاب و قبول کرنا ہے. لیکن اس کے بجائے یہ سب جو کیے جاتے ہیں قاضی الٹے سیدھے حرکتیں، تاکہ ان کو پیسے زیادہ ملیں، ایکٹنگ زیادہ کریں، اور نکاح کے بعد میں مبارکباد دینا ہے، بارک اللہ لک و بارک علیک و جمع بینکما فی خیر، یہ دعا کرنا ہے. بجائے دعا کرنے کے ہاتھ اٹھا کر یہ لمبی دعا کرنا، لوگوں کا آمین کہنا، پھر اس کے بعد میں آخر میں ان اللہ درود پڑھنا، یہ سب بدعات، خرافات اور غلط چیزیں نکاح کے نام سے سب شیطانی اعمال ہوتے ہیں. تو ان سب کا اسلام میں کوئی دخل نہیں ہے. تو آدمی کو چاہیے، مسلمان کو چاہیے کہ سنت کے مطابق شادی کرنا ہے تو بہت ہی سمپل ہے، اس میں کوئی چیز نہیں ہے سوائے جیسے میں نے کہا لڑکی کا ولی ہے، 2 گواہ ہیں، اور شادی کا اعلان ہے، اور مہر ہے، اور نکاح پڑھانا، بس اتنا ہی چیزیں ہیں اس کے اندر. اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں کی جاتی ہیں وہ سب اپنی طرف سے کی ہیں. ولیمہ سنت ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی نے کہا ولیمہ کھلاؤ. اور باقی جو نکاح کا کھانا ہے تو اس میں آدمی کھلاتا ہے میسر، یعنی ایک عادت بنا لیا، رسم بنا لیا ہے، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. نکاح میں کھانا کھلانا کوئی بھی وہ رسم نہیں ہے، لیکن یہ کہ جیسے جس کے مہمان آئے ہیں باہر سے، دور دراز سے آپ نے دعوت دے کے بلایا تو ان کو کھانا انتظام کریں، آپ ہمیں اتنے لوگوں کو کھانا کھلائیں، لڑکے والے مطالبہ کرتے ہیں. اور پھر نکاح کا کھانا الگ ہوتا ہے، دعوت ولیمہ کی الگ ہوتی ہے. یہ ساری چیزیں لوگوں کے بنائے ہوئے رسم و رواج ہیں. اگر صحیح مسلمان ہیں تو ان کو ختم کر دینا چاہیے. اور اسی طرح سے شادی کے بعد، نکاح کے بعد میں جو دلہا دلہن کو ملنے نہیں دیتے، وہ گھساتے اور رگڑاتے اور رسم و رواج کرتے، اور پھر کئی دن تک رسم و رواج چلتے رہتے ہیں. یہ تمام چیزیں ہندوانہ، راجپوتانہ اور غیر اسلامی رسم و رواج ہیں، ان کو بھی ختم کرنا ہے. جیسے موت کے بعد میں عورت کو پکڑ کے لاتے ہیں، وہ بال کھول دیتے ہیں، چوڑیاں توڑ دیتے ہیں، اور کالی پوت کا لچھا توڑ دیتے ہیں، اور شادی کے وقت میں جو ڈالا جاتا ہے وہ موت کے بعد میں توڑا جاتا ہے. یہ بھی حرام کاری ہے، اور اس میں اسلام کا کوئی دخل نہیں ہے، سب ہندوؤں کی چیز ہے. اسی کو کالی پوت ہمارے پاس کہتے ہیں. تو ایسے بہت سارے بد عقائد اور بری چیزیں ہمارے معاشرے میں موجود ہیں. تو اس طرح آپ دیکھیں گے کہ اسلام کچھ اور ہے اور لوگوں کی زندگی کچھ اور ہے. تو آدمی کو چاہیے کہ ان رسم و رواج کو ختم کرے. عورتیں یہ سب سے زیادہ شیطانی چیزیں کرنے کے لیے لوگوں کو اکساتی ہیں، اور لوگ اپنے گھروں میں عورتوں کے ہاتھ مجبور ہوتے ہیں، مردوں کو گمراہ کرتی ہیں اور کہتے ہیں بھی ہماری خوشی ہے، ہم یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. تو اس طرح سے عورتیں سب سے زیادہ گمراہ، اور سب سے زیادہ، جیسے اللہ کے نبی نے کہا، جہنم میں سب سے زیادہ عورتوں کو میں دیکھتا ہوں، اللہ کے نبی نے فرمایا. تو ان کے 2 چیزیں ہیں، ایک یہ کہ وہ نافرمانی کرتی ہیں اپنے شوہروں کی، اللہ کی ناشکری بہت کرتی ہیں، اور دوسرا یہ کہ وہ دین کے اعتبار سے بھی ناقص ہیں، عقل کی بھی نقص، ان کا بہت سارے جو عبادتیں ان کی چھوٹ جاتی ہیں، عبادتیں نہیں کرتی ہیں جیسے مرد کرتا ہے. تو یہ شادی بیاہ میں بڑے جو برائیاں پائی جاتی ہیں وہ مردوں سے زیادہ عورتوں کا فتنہ زیادہ ہوتا ہے. تو عورتوں کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈریں، اللہ کو راضی کرنے والے کام کریں. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ جو شادی رسم و رواج اور غیر اسلامی، غیر شریعت کے مطابق ہندوانہ رسم و رواج بھرپور طریقے سے شادی کی جاتی ہے، اور اس میں اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی نہیں رکھا جاتا، باقی ہر آدمی کو راضی رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے، تو ایسی شادی
کوئی برکت اس میں نہیں ہوتی ہے، اس خاندان میں جھگڑے، فساد، میاں بیوی میں محبت نہیں پیدا ہوتی، اور میاں بیوی میں اور نبھاؤ نہیں ہوتا، اور خاندان میں ساس بہو کے جھگڑے اور سارا فساد اور جہیز کی لعنت، اور اسی طرح سے جہیز کی جو بات رکھی گئی ہے، ادھر مہر نہیں دیتا ہے، ادھر جہیز کا مطالبہ کرتا ہے۔ مہر دینا فرض اور واجب ہے، اور جبکہ جہیز جو ہے وہ ایک لعنت ہے۔ تو اس طرح اور لوگوں نے دین کو الٹا بنا رکھا ہے، اسی لیے ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کی لعنت اور غربت اور فقیری اور فساد اور خاندان کی تباہی اور بربادی، اور جو غریب ہے وہ خاندان کبھی اوپر آتا ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ شرک اور بدعات اور خرافات ان کی زندگی ہے، اور انہوں نے اس کو دین سمجھ رکھا ہے۔ تو اس طرح سے بہت زیادہ حرام کاریاں اور برائیاں ہوتی ہیں۔ اللہ انہیں ہدایت دے۔ یہ تمام چیزوں سے جب تک آدمی توبہ نہیں کرے گا، معاشرے کو پاک صاف کرنے کے لیے سب سے پہلے عورتوں کو تعلیم دینے کی ضرورت ہے۔ جی، اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں سے ان تمام خرافات اور بدعات اور شرکیات اور جو ہندوانہ رسم و رواج ہمارے گھروں میں داخل ہوئے ہیں، ان کو دور کرنے کے لیے اسلام کی تعلیمات کو عام کرنا ضروری ہے۔ اللہ کی توحید ہے، اللہ تعالیٰ کا دین ہے، نبی کی سنتیں ہیں، اور ازواج مطہرات، نبی علیہ السلام کی بیٹیوں کی شادی ہوئی، نبی کی شادیاں ہوئی، صحابہ کی شادیاں ہوئی، ان کے نمونوں کو لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی ضرورت ہے، کس طرح کیا کرتے تھے۔ آپ دیکھیں حضرت سعید بن مسیب، جب ایک ان کی بیٹی بہت حسن و جمال اور علم والی تھی، تو اس وقت کا جو بادشاہ تھا خلیفہ مامون، اس نے اپنے بیٹے کے لیے رشتہ طلب کیا، تو انہوں نے انکار کر دیا بادشاہ کو دینے سے۔ لیکن اپنے ایک شاگرد کی بیوی مر گئی، تو شاگرد کی بیوی سے مرنے کے بعد میں اپنی بیٹی کا آدمی تھا، اور نکاح پڑھانے کے بعد میں خود بیٹی کو لے کر جاتے ہیں اور اس کا دروازہ کھٹکھٹا کے کہتے ہیں کہ لے تمہاری بیوی، تمہاری جب شادی ہو گئی تو تم رات اکیلے کیسے گزارو گے، اپنی بیوی کو لے لو۔ ہمارے یہاں ایسا کوئی ہے جو اس طرح سے سادگی کے ساتھ شادی کرے اور بیٹی کو لے جا کر اکیلا چھوڑ کر آ جائے؟ تو دوستو، ہمارے یہاں بہت زیادہ بربادی ہے، ہمارے یہاں بہت زیادہ خرابی ہے، اسی لیے ہمارے گھروں میں برکت نہیں ہے، بھلائی نہیں ہے، اچھائی نہیں ہے، اللہ کی رحمت نہیں ہے، سلامتی نہیں ہے۔ جدھر دیکھو ادھر جھگڑے، جدھر دیکھو ادھر فساد، جدھر دیکھو ادھر بے برکتی، اور اتنا ہی نہیں بلکہ درگاہ، فاتحہ، نیاز والوں نے ایسے برباد کیا ہوا ہے کہ خاندان کے خاندان میں جن اور شیاطین اور آصیب زدہ اور نوجوان لڑکیاں اس کے اندر برباد ہیں، ان کی شادیاں نہیں ہو رہی ہیں۔ تو ایسے بہت سارے غلط چیزوں کو چھوڑنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دعا ہے کہ ہم سب کو توفیق بنائیں، اللہ کی شریعت کے مطابق اپنے گھروں کو بنائیں، اور جس کی زندگی خاندان کی بنیاد کتاب اللہ سنت رسول اللہ پہ ہوگی، یقیناً وہ برکت والی شادی ہوگی، اور جس کی بنیاد کتاب اللہ سنت رسول اللہ کے خلاف ہندوانہ رسم و رواج پر ہوگی، تو یقیناً وہ بے برکت اور بہت ساری بلاؤں اور مصیبتوں والی خاندان کی بنیاد رکھنا ہوگا۔ اللہ تعالی ہدایت نصیب فرمائے۔